نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض زمین پر چلنے پھرنے والے جانور ولا طائر یطیر اور دو پروں والے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بجناحیہ الا امثالکم ان کی بھی جماعتیں ہیں ان کے بھی گروہ ہیں امثالکم تمہاری مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء اور اللہ نے کتاب میں کسی چیز کے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ثم الی ربہم یحشرون پھر تم اور یہ سب جو ہیں ان کو اللہ کی طرف کیا کیا جائے گا جمع کیا پھر ان کو اپنے رب کی طرف سب کو جمع کیا جائے گا مشرکین مکہ اور کافروں کا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد انسان بھلا کیسے زندہ ہوگا کون زندہ کرے گا جو ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی ہوں گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے نا جانور تم تو انسان ہو نا تو تم سے کہیں زیادہ جانور ہیں زمین میں انسانوں سے زیادہ جانور ہیں کتنے پرندے اور کتنے زمین پر چلنے والے ان سب کو اب زمین میں چلنے والے چار پاؤں والے بھی ہیں رینگنے والے بھی ہیں سب اور ہواؤں میں اڑنے والے دو پروں والے جو پرندے ہیں وہ سب اللہ فرما رہے ان کے بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں گروہ ہیں یہ بھی تمہاری اصناف میں سے ہیں یعنی تو ان کو بھی میں زندہ کروں صرف تمہیں نہیں کروں تو جب اتنے جانور جو تمہاری تعداد سے کہیں زیادہ تعداد میں زمین میں ہیں اور ان کو جب اللہ زندہ کرے گا تو تمہاری کیا اوقات ہے تمہیں نہیں کرے گا تمہیں بھی کرے گا اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ کب سے دنیا کی ابتدا ہوئی کتنے جانور آئے کتنے مرے کتنے گلے کتنے سڑے کتنے کے گوشت چلے گئے پیٹوں میں لوگوں کے اور کھالیں کہاں چلی گئی اور ان کی ہڈیاں کہاں چلی گئی اور گوشت انسان کے گوشت میں مل گیا اگر تمہیں یہ خیال آوے کہ اتنی دیر کی دنیا بنی اور کتنے جانور آئے اور کتنے انسان آئے اور کتنے مرے اور کتنے کہاں کہاں گئے تو سنو ما فرطنا فی الکتاب من شیء اللہ نے کتاب میں ہر چیز کو لکھ رکھا ہے کوئی چیز لکھنے میں اللہ نے کوتاہی نہیں کی اللہ کے ہر چیز اللہ کے علم میں اللہ کے علم اللہ نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے اور پھر وہ سب جو ہیں اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی اللہ زندہ کرے گا حدیث میں بھی آتا ان کو بھی اللہ زندہ کرے گا اور پھر جس جانور نے کسی دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا ٹکر مارتی جانور کا ظلم کیا ہے ٹکر مارتی ایک نے دوسرے نو ٹکر مارتی اس نے کچھ نہیں کہا آگے سے تو ان کو جمع کیا جائے گا اور اللہ
جس نے ٹکر کھائی اس کو کہیں گے کہ اس کو ٹکر مارو، اب اس نے دنیا میں تمہیں ٹکر ماری تھی تو وہ اس کو ٹکر مارے گا، تو ان کا حساب برابر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ تم، کیونکہ اب وہ احکام کے مکلف نہیں تھے، جانور احکام کے مکلف نہیں ہیں، لہذا اب اس سے آگے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، بس ایک دوسرے کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ ان کو کہیں گے کہ بس اب تم مٹی ہو، تمہیں پیدا تو انسانوں کے لیے کیا گیا تھا نا، مکلف تو انسانوں کو بنایا تھا نا۔ وہ لہذا بات ہے کہ انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگ گئے۔ جو ایمان نہیں لایا وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، خشکی اور تری پہ جتنا بھی فساد ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو اب یہ تو مکلف نہیں تھے احکام کے، تو اللہ کہیں گے اب تم کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ۔ ان کو جب کافر دیکھیں گے نا، اس کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس منظر کو دیکھیں گے نا جب کہ جانور مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اس وقت یہ کافر حسرت کریں گے، او کاش کہ ہم دنیا میں جانور ہی پیدا کر دیے جاتے۔ ان کو تو جہنم سامنے دیکھتی، اور ہمیشہ کی جب وہ دیکھیں گے نا کہ ہمارا انجام تو یہ ہے، تو اس وقت جب جانوروں کو وہ مٹی ہوتا دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں کوئی کتے ہی ہوتے، کوئی بلے ہی ہوتے، کوئی جانور ہی ہوتے، کہ آج مٹی ہو جاتے، اس ہمیشہ کے عذاب سے نہ جان چھوٹ جاتی۔ تو اس وقت کافر یہ حسرت کریں گے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ہی نہیں، اللہ تو جانوروں کو بھی زندہ کرے گا، اور اللہ کسی چیز کو بولتے نہیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے، لکھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، ہر چیز کو اللہ پیدا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عرض کی تھی نا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا نا میں کیسے زندہ کروں گا، لمبی بات ہے، چلو پھر کبھی صحیح، تو پھر دل کا اطمینان ہو گیا نا، تطمئن القلوب انہوں نے کہا۔ تو اسی طرح اللہ سب کو زندہ کرے گا اور سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا، وہ چاہے جانور ہوں، وہ چاہے انسان ہوں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔